تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایمان افروز واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ زمین پر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مختصر جواب میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسانوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور بے شمار نیک بندے پیدا ہوں گے جو اس کی عبادت کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز فرمایا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار فرمایا۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ، زبانیں، شکلیں اور مزاج مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ فرشتے اس نئی تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھے۔ ابلیس بھی وہاں آیا۔ اس نے ڈسٹریکٹڈ آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھا اور اپنے دل میں تکبر پیدا کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نئی مخلوق کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں کبھی اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہی غرور بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ جیسے ہی روح مبارک جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا اور اپنے رب کی حمد بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو اس وقت کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے تمام نام بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہوں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ عظیم آغاز تھا جس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا، ابلیس نے انکار کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔